اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرما کے ایسے فضول بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ آزمانے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ دیکھوں کہ کون شیطان کے راستے پہ چلتا ہے اور کون جو ہے وہ رحمان کے راستے پہ چلتا ہے۔ اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اس دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے سارا کا سارا پانی ہی پانی تھا، اوپر اللہ نے مٹی کو بچھایا اور مٹی جو ہے وہ ہلنے لگتی تھی، اور پھر انسان اس مٹی کے اوپر نہ چل سکتا، نہ کوئی کام کر سکتا، نہ کاروبار کر سکتا، پریشان ہوتا۔ اللہ نے اس مٹی کے اوپر پہاڑوں کو میخوں کے طور پر گاڑ دیا تاکہ یہ زمین جو ہے وہ نہ ہلے، انسان صحیح طریقے سے اپنے کام کر سکے۔ لیکن اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اسی زمین کو ہلا دیتے ہیں اور انسان کو بتا دیتے ہیں کہ تیری جو ہے وہ اس دنیا کے اندر تیری طاقت، تیری قوت، تیری اہمیت ہے کیا، تو ہے کیا چیز۔ تکبر نہیں کرنا بلکہ اس آخرت کی تیاری اور فکر کرنی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر یہ جو زلزلے آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ جب یہ دیکھو کہ لوٹ مار زیادہ ہو جائے، شراب زیادہ ہو جائے، گانے بجانے زیادہ ہو جائیں، زناکاری بدکاری عام ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو پھر زلزلوں ہی کا تم انتظار کرو۔ آج دنیا کے اندر کون سا وہ کام نہیں ہو رہا جو پہلی امتوں کے اندر نہیں ہوا تھا؟ اسی کے اندر دھوکہ، اسی کے اندر جھوٹ، اسی کے اندر فریب، انہی کے اندر، اور اسی طریقے سے ہمارے اندر ہی سب کچھ وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہ لوگ بتوں کے سامنے جھکتے تھے، آج یہ جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ قبروں کے سامنے جھکتے ہیں۔ اگر وہ لوگ قوم شعیب جو ہے وہ لوگ ایسے تھے کہ ملاوٹیں کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کیا یہ لوگ نہیں کرتے ایسے؟ قوم لوط کے جو لوگ تھے وہ بچوں کے پاس، لڑکوں کے پاس آتے تھے، بچوں سے نکاح نہیں کرتے تھے، کیا اس امت کے لوگ وہ کام نہیں کر رہے؟ تو ہر وہ کام ہم نے کیا جو پہلی امتوں نے کیا تھا، وہ لوگ تباہ و برباد ہوئے، غرق ہوئے، لیکن اس امت کو اللہ نے بچایا، اس کی حفاظت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے سے۔ ابھی ترکی کے اندر یہ خبر آئی ہے وہاں کے لوگوں نے ہی کہ اسی زلزلے سے پہلے ایک امام صاحب کے پاس گئے کہ آپ نے یہ قرآن پاک کو رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جو ہے ایکسپائر ہو چکے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اس کو پھینک دیا جائے، ڈال دیا جائے۔ ایسی کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ 3 دن کے بعد زلزلہ بھی آیا۔ اسی طریقے سے کہنے لگے کہ ایک آدمی نے ترکی کے اندر جو ہے وہ کرایہ دار کو ستایا، پریشان کیا کہ مجھے کرایہ دو، بیچارے سے نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب زلزلہ آیا اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ایک ہی خیمے کے اندر رہ رہے تھے۔ اللہ یہ دکھا دیتے ہیں کہ جس کے پاس ہو تو لینے کے لیے پھر کچھ وقت نہیں لگتا۔ ایک آدمی ایک وقت میں 3 مکان کا مالک ہے، لیکن کچھ منٹوں سیکنڈوں کے بعد جو ہے وہ 3 روٹی کا بھی مالک نہیں۔ 3 مکان تو کیا، وہ کسی اور کی روٹی لے کے، کسی اور سے لے کے وہ گھوم رہا ہے، بیچارہ رو رہا ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں بیچارے کہ اپنے بچوں کو دیکھ کے تڑپ رہے ہیں۔ 23,000 کے قریب ابھی جو ملی ہے وہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جو خبر ملی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر اب پاکستان، دنیا بھر کے اندر بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ زلزلوں کی پیش گوئی ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو جائے۔ انسان کو چاہیے کہ بس اپنی فکر کرے، آخرت کی تیاری کرے۔ آج یہ اس دنیا سے چلا جائے تو اسے ڈر نہ لگے بلکہ اللہ کا ڈر ہو، لیکن آخرت میں جانے سے وہ فکر مند نہ ہو، بلکہ خوش ہو کہ جب ہم اللہ کے رسول سے ملاقات کریں گے، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کریں گے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم ہر وہ کام کریں جس میں اللہ کی رضا ہو، ہر وہ کوشش کریں۔ تو بہرحال آخرت کی فکر ہو، تیاری ہو، اور آج انسان سوچے کہ اگر میرا وقت آ جائے تو کیا میری نمازیں پوری ہیں؟ کیا میرے اوپر کوئی قرضہ وغیرہ تو نہیں؟ میں نے حقوق العباد تو ادا نہیں کرنے۔ کوشش کر کے انسان بس فکر کرے، تیاری کرے۔ زلزلے واللہ کی حکمتیں جس طریقے سے آتے ہیں، لیکن انسان کا کیا کام ہے؟ وہ اعمال کرے اور ہر اس عمل کو چھوڑ دے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جس میں ہو رہی ہو، جس میں غضب ہو اللہ کا۔ اللہ سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔